ذہنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی سیاست ایک بار پھر کیمروں کے سامنے بے نقاب ہو گئی۔ طاقت کے ایوانوں میں لفظوں کی نہیں خاموشی کی حکمرانی نظر آئی اور حالیہ دنوں میں بلاول بھٹو اور شازیہ مری کے حوالے سے وائرل ویڈیو کے چھوٹے سے کلپ نے کئی بڑے سوال اٹھا دیے۔ ناظرین، چند سیکنڈ کے کلپ نے پیپلز پارٹی میں جمہوریت کا بانڈا اس وقت پھوڑا کہ جب بلاول بھٹو زرداری میڈیا کے سامنے آئے اور ایک سوال کے دوران صورتحال اچانک کشیدہ ہو گئی۔ وفاقی وزیر نے مطالبہ کیا BISP کو صوبوں کے حوالے کیا جائے۔ صحافی کا سوال سامنے آیا تو بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا، مجھے نہیں اندازہ آپ کس وزیر کی بات کر رہے ہیں۔ اسی دوران کھیل داس کوستانی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شازیہ مری نے مداخلت کی اور کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ سر وہ فلاں وزیر کی بات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے سخت لہجے میں کہا کہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، اور پھر جب شازیہ مری نے دوبارہ سے بولنے کی کوشش کی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گرجدار لہجے میں صرف شکریہ کہہ کر انہیں خاموش کروا دیا اور کہا تھینک یو تھینک یو۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جس نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیڑ دی کہ آخر یہ ایسی غلامی کی زنجیریں۔ اس کے بعد بات صرف ایک جملے یا ایک سوال تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایک پورا سیاسی اور اندرونی منظرنامہ سامنے آنے لگا۔ اندازے کے مطابق شازیہ مری گزشتہ 24 سال سے سیاست کر رہی ہے، اور جب بلاول بھٹو صاحب اسکول میں جاتے تھے اس وقت یہ خاتون اسمبلی میں جاتی تھی۔ جب وہ MPA بن گئی تو بلاول بھٹو صاحب نے تب شیو کرنا سیکھی تھی۔ آج بلاول بھٹو کی عمر 37 سال ہے اور شازیہ مری کی عمر 53 سال بتائی جا رہی ہے۔ 16 سال عمر میں بڑی، تجربے میں کہیں آگے، لیکن کمائی کیا؟ ایک لمحہ آیا کہ اس نے اپنے سر کو غلطی سے بچانے کے لیے دھیرے سے لقمہ دیا، اور سر نے عوام کے سامنے اس طرح چپ کروایا کہ جیسے کسی چپڑاسی کو دبکے سے چپ کروایا جاتا ہے۔ وہ سمٹ گئی، بجھ گئی، معذرت کرنے لگی اور مزید برس پڑے۔ 24 سال کی وفاداری کا یہ صلہ تھا، اور مضحکہ خیز یہ نہیں کہ بلاول نے ڈانٹا تھا، بلکہ مضحکہ خیز یہ تھا کہ شازیہ مری نے اسے برداشت کیا، کیمرے کے سامنے مسکراتے ہوئے جیسے یہ معمول ہو، کیونکہ ان کے لیے یہ معمولی سی ہی بات ہے، اور غلامی جب عادت بن جائے تو بے عزتی کو پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ اصل افسوس یہ نہیں کہ ایک سینئر سیاستدان کو جھٹکا گیا، بلکہ اصل افسوس یہ ہے کہ جو شخص اپنے آقا کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکتا، وہ آپ کے ووٹ سے اسمبلی میں بیٹھا ہے اور وہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ کے مسائل ہم حل کریں گے۔ جو خود بے زبان ہو وہ کسی کی آواز کیسے بنے گا؟ اور شازیہ مری کو دیکھ کر احساس تو ہوا ہوگا کہ چودھری نثار اور شاہد خاقان عباسی کا اپنی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ درست تھا۔ اگر بلاول اپنے ارد گرد بیٹھے کارکنان سے زیادہ تجربہ رکھتے ہوتے تو بات سمجھ تو آتی تھی، لیکن جتنی بلاول کی عمر ہے اتنی ارد گرد بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کا اس سے زیادہ تجربہ ہے۔ خیر پاکستانی جمہوریت، نسل در نسل غلامی اور نعرہ جمہوریت کا کرتے ہیں موروثی سیاست اور غلام ورکرز۔ بلاول سے صحافی نے سوال کیا تو شازیہ مری نے وضاحت ہی دینا چاہی تھی، اور پھر خاندانی بادشاہ بلاول کو غصہ آیا اور سب کے سامنے 30 سال سے پارٹی کے لیے کام کرنے والی شازیہ مری کو شٹ اپ کی کال دی اور کہا کہ میرے سامنے تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حالانکہ جب بلاول 5 سال کا بچہ تھا تب شازیہ پیپلز پارٹی کی MPA تھی، لیکن خاندانی غلامی کرنی ہو تو یہ سہنا پڑے گا۔ ہمیشہ سیاست میں خوددار رہو، عزت سب کی کرو، غلامی نہیں۔ پاکستان میں جماعت اسلامی اور PTI واحد پارٹیاں ہیں جہاں ورکرز لیڈرشپ سے اختلافات کر سکتے ہیں۔ باقی پارٹیوں میں یس سر نو سر سے آگے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ منظر میڈیا کے سامنے دیکھا گیا وہ صرف ایک لمحہ تھا یا پھر ایک سوچ؟ کیونکہ اب خبریں یہ بھی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب شازیہ مری کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں اور مختلف دوروں میں ساتھ لے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ دورے اور ساتھ بٹھانا اس لمحے کی ہوئی بے عزتی کو واپس لا سکتے ہیں، اور یا پھر وہ منظر ہمیشہ کے لیے سیاست کے ایک نئے سوال کی شکل اختیار کر چکا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد شیلا رضا کا موقف بھی سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ تو ہماری اصلاح کر رہے تھے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات کیا ہے؟ اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہمارے ان MPs کی سوچ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کل کا بچہ جو ابھی ان سے سیاست سیکھ رہا ہے وہ آ کر ان کو شٹ اپ کی کال دیتا ہے، اور یہ جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے پارلیمنٹ میں
लोगों के हकूक की आवाज़ उठाते हैं, आवाम के हकूक की बात करते हैं, वो अपने ही आका के सामने सर झुकाए हुए नजर आती हैं। नाज़रीन कराम, आपके सामने ये सवाल है कि क्या आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि दौरा बलोचिस्तान के लिए, क्वेटा के लिए शाज़िया मरी साहिबा को आप वीडियोस में भी देख सकते हैं कि साथ बिठाए हुए हैं, क्या इससे उनकी खोई हुई इज्जत वापस आ पाएगी? और क्या शाज़िया मरी को पीपल्स पार्टी छोड़ देनी चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद शाज़िया मरी अगले आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से किनारा कशी कर लेगी? और बिलावल भुट्टो की ये जो बेइज्जती है, इस हवाले से क्या शाज़िया मरी कोई इसके ऊपर एक्शन लेगी या नहीं? ये सवाल आपके लिए है, आपने इसका जवाब देना है। अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।